بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں، یعنی کسی اہم کام میں استخارہ کی تاکید فرماتے اور دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ یاد کراتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارجنی بہ۔ اور جہاں پر اس دعا کے ھذا الامر کا لفظ آئے کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام، تو جس کام کے لیے بھی وہ استخارہ کر رہا ہے تو ھذا الامر کا لفظ پڑھتے ہوئے اس وقت اس کا خیال اور تصور کر لے۔ اور زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز استخارہ میں کوئی متعین صورت حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھے دوسری میں یہ پڑھے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اول میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نماز کا موقع نہ ہو یا اس وقت وہ نماز نہ پڑھ سکے تو صرف دعائے استخارہ کا ہی اہتمام کرتا رہے، اور خیال رہے کہ استخارہ کے بعد ذہن جس جانب مائل ہو جائے اور دل جو ہے وہ جس جانب راغب ہو، خدا کا نام لے کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام جو ہے وہ شروع کر دے، اسی میں اللہ کی ذات اس کے لیے خیر اور برکت ڈالیں گے۔ اب اس کو کسی شبہ اور شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔